بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جو ہمارا ٹاپک ہے یہ ہے انڈین ایجوکیشن سسٹم. انڈین ایجوکیشن سسٹم میں ہم ویدک ایجوکیشن کے بارے میں بات کریں گے. دا سسٹم آف ایجوکیشن ڈیورنگ دا ویدک پیریڈ واز ٹوٹلی ڈفرینٹ فرام ٹوڈیز ایجوکیشن سسٹم. جو یہ ویدک سسٹم تھا، انڈیا کا جو یہ ویدک سسٹم تھا، یہ آج کے ایجوکیشن سسٹم سے مختلف ہے. The student's life in Vedic period was began with Upnaya ceremony. This was performed for 3 days and the students go to this chosen teacher called Acharya. جو اسٹوڈنٹ کی لائف تھی یہ بگن کہاں سے ہوتی تھی؟ ایک سرمنی سے ہوتی تھی، اس کا نام ہے اپنیا سرمنی. ہم جانیں گے کہ اپنیا سرمنی کیا ہے. اپنیا سرمنی یہ 3 دن کے لیے ہوتی تھی. اس سرمنی میں ایک تو ٹیچر ہوتا تھا، اسٹوڈنٹ ہوتا تھا اور اسٹوڈنٹ کے پیرنٹس ہوتے تھے. اس سرمنی میں اسٹوڈنٹ کو ریچول بات دیا جاتا تھا اور اس کے سارے بال کاٹ دیے جاتے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس سرمنی میں اسٹوڈنٹ کو ایک ریچول دھاگا پہنا لیا جاتا تھا. ریچول تھریڈ جو ہے، ریچول دھاگا اسے پہنا دیا جاتا تھا اس سرمنی میں. اس ریچول تھریڈ کا نام کیا ہے؟ اس ریچول تھریڈ کا نام ہے یجنوپویتا. یجنوپویتا YAJNO یجنوپیویتا پویتا، یجنوپویتا. یہ سب ہونے کے بعد جب اسے یہ سرمنی جب ختم ہوتی تھی تو ایک اسٹوڈنٹ کا نام کیا پڑتا تھا؟ تو ایک اسٹوڈنٹ کو ہم برہمچاری کہتے تھے. برہمچاری کی جب ہم بات کرتے تھے تو ان جو اسٹوڈنٹس انہیں اسٹوڈنٹس کو برہمچاری کہتے تھے نا. برہمچاری کو کیا کام کرنا پڑتا تھا؟ ان کو جو یہ دنیا کی گریڈ ہے اس سے دور رہنا پڑتا تھا. خواہش، جو انسان کی خواہشیں ہوتی ہے، گریڈ ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے کسی چیز کی، اس سے جو ہے برہمچاری ہے انہیں سب ان چیزوں سے اسے دور رہنا پڑتا تھا ایک برہمچاری کو، ایک اسٹوڈنٹ کو. The place of learning was called گروکل. آج کل ہمارے پاس سکولز ہے، کالج ہے، یونیورسٹیز ہے اور بہت سارے انسٹیٹیوٹس ہے پڑھنے کے لیے. بٹ اس وقت جب ہم ویدک ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں، ویدک سسٹم آف ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں، تو وہاں پر جو گرو ہوتا تھا یعنی ٹیچر ہوتا تھا، ٹیچر کو اس وقت اچریا بھی کہتے تھے. جو اچریا کا گھر ہوتا تھا جسے ہم گروکل کہتے ہیں، گروکل، وہاں پر ہی بچوں کو پڑھا دیا جاتا تھا. The home of the teacher or acharya was the center of the learning which was situated in natural surrounding. یہ آس پاس ہی ہوتا تھا. جو یہ سکول ان کے پاس جو یہ گھر ہوتا تھا، گروکل جو ان کے پاس ہوتا تھا، گروکل اسٹوڈنٹس کے لیے، یہ آس پاس ہی سراؤنڈنگس میں یہ ہوتا تھا اسٹوڈنٹس کے لیے. دا ایج لمٹ آف اپنیا، جو یہ ہم نے اپنیا سرمنی پڑھی نا، اس کی ایج لمٹ کیا ہوا کرتی تھی؟ جب ہم برہمنز کی بات کرتے تھے ان کے لیے 8 ایئرس تھا، شتریاز کے لیے 11 ایئرس تھا، اور ویشاز جو ہے ویشاز کے لیے 12 سال ہوا کرتے تھے اپنیا سرمنی کے لیے ایج لمٹ. جو یہ برہمن، شتریاز، ویشاز، شودراز ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ہم جانیں گے کہ جو ورنا سسٹم تھا نا، برہمنز کا ورنا سسٹم تھا، کاسٹ بیسڈ جو ہوا کرتا تھا ورنا سسٹم. برہمنز کو ہائی کلاس مانا جاتا تھا اور شودراز کو انٹچبلٹیز مانا جاتا تھا. جو انٹچبلٹیز ہیں ان کو یہ ویداز پڑھنے نہیں دیا جاتا تھا یا پڑھانے نہیں دیا جاتا تھا ویداز. ان کو برہمن سے دور رکھا جاتا تھا. یہ نام وہی سے آتے ہیں ہمارے پاس. جو یہ ورنا سسٹم ہے نا، ورنا سسٹم سے یہ نام ہمیں آتے ہیں. یہ برہمناز، شتریاز، شودراز اور ویشاز، یہ نام وہی سے آتے ہیں. The learning process was almost dominated by Brahmanas. جو ہائی کلاس پیپل ہوا کرتے تھے، ہائی کلاس پیپل جو برہمنز ہوا کرتے تھے. ہم نے یہ ورنا سسٹم کے بارے میں پڑھا نا کہ وہاں پر برہمناز تھے، شتریاز تھے، ویشاز تھے اور شودراز تھے. برہمناز ٹاپ پہ مانے جاتے تھے. برہمناز ہی ڈومینیٹ کرتے تھے ویدک ایجوکیشن میں، یہ ڈومینیٹ کرتے تھے، یہی پڑھاتے بھی تھے اور پڑھتے بھی زیادہ یہی تھے برہمناز. At the time
پاسڈ دا ادر 2 کاسٹز، جو 2 کاسٹز اور تھی، شتریاز اور ویشاز، انٹرڈ ٹو ریسیو ایجوکیشن. انہوں نے بھی آہستہ آہستہ جب ٹائم بیتا گیا تو انہوں نے بھی ایجوکیشن ریسیو کرنا اسٹارٹ کیا. بٹ شودراز جنہیں ہم انٹچبلٹیز بھی کہتے ہیں، جو یہ ورنا سسٹم میں انہیں ہم انٹچبلٹیز کہا کرتے ہیں. بٹ شودراز کاسٹ پیپل ویئر ڈینائڈ ٹو اسٹے دا ہولی اسکرپٹ. جو یہ ہولی بکس ہوا کرتی ہے، ویداز کی ہولی بکس جو ہے، انہیں یہ پڑھنے نہیں دیے جاتے تھے. جو یہ شودراز ہے نا، ان کو یہ پڑھنے کا حق نہیں دیا جاتا تھا. اب ہم دیکھیں گے میتھڈس آف ٹیچنگ ان ویدک ایجوکیشن. There were mainly 3 steps of learning according to Vedic system. ویدک سسٹم کے انسار 3 سٹیپس تھے ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے، 3 میتھڈس تھے. پہلا جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ ہے سترونا. اٹ مینز لسننگ ٹو ٹیکسٹ ریسائٹڈ بائی دا ٹیچر. جو ٹیچر پڑھاتا ہے، جو ٹیچر ریسائٹ کرتا ہے، اس وقت کیا ہمارے پاس جو ہے یہ اورلی ہم نالج دیا کرتے تھے. جو یہ گروز ہے، یہ گروز نالج دیتے تھے اورلی، کیونکہ اس وقت بکس بھی بہت زیادہ کم تھی اور رائٹنگ بھی وجود میں نہیں آئی تھی. سروانا جب ہم دیکھتے ہیں، اٹ مینز لسننگ ٹو ٹیکسٹ. جو گرو کہتا تھا یا اچریا جو کہتا تھا، جسے ہم گرو بھی کہتے ہیں، یا ٹیچر اچریا جو کہتا تھا وہ بچے کو سننا پڑتا تھا، اسے ہی ہم ستروانا کہتے ہیں. یعنی یہ لسننگ ہے. کیا ہے؟ لسننگ پروسیس ہے. جو یہ میتھڈس ہے، 3 میتھڈس ہے، اس میں یہ لسننگ پروسیس ہے. نالج واز کنزروڈ اینڈ ٹرانسمیٹڈ ٹو دا آن کمنگ جنریشنز. بکس نہیں تھی، بچوں کے پاس بکس نہیں ہوا کرتی تھی، تو اورلی جو انہیں کوئی ٹاپکس ملتا تھا یہ یاد کرتے تھے، یہ یاد رکھتے تھے، اور جو آنے والی جنریشنز ہوا کرتی تھی انہیں یہ سنایا کرتے تھے. جو دوسرا میتھڈ ہمارے پاس ہے، یہ ہے منانا. اٹ از اے پروسیس آف ڈیلیبریشن اینڈ ریفلیکشن آن دا ٹاپک. جو ٹاپک ٹیچر نے پڑھایا اس پر ایک غور و فکر کرتے تھے، اسٹوڈنٹس اس پر غور و فکر کرتے تھے اور واپس ٹیچر کو ریفلیکٹ کرتے تھے. یعنی ہم نے کیا پڑھا، آج ہم نے کیا پڑھا، وہ ٹیچر کو واپس سنایا کرتے تھے. اسے ہم منانا کہتے ہیں. تیسرا میتھڈ جو ہمارے پاس ہے، یہ ہے ندھی دیا سنا. اس کا مطلب ہے ریلیز تھرو میڈیٹیشن. یہ میڈیٹیشن کے ذریعے ہوا کرتا تھا ندھی دیا سنا. اٹ انکلوڈز فوکسنگ دا مائنڈ آن اے پرٹیکولر آبجیکٹ، تھاٹ اور ایکٹیویٹی. جو بھی کام بچوں کو دیا جاتا تھا وہ اس کام پر فوکس کرتے تھے. بچے اس کام پر فوکس کر کے سمجھ لیتے تھے کہ ہم نے کیا پڑھا، ہمیں کیا پڑھایا گیا. اسے ہم میڈیٹیشن کہتے ہیں. کسی چیز پر فوکس کرنا اسے ہم میڈیٹیشن کہتے ہیں. جو یہ ہمارے پاس یہ میتھڈ جو ہمارے پاس ہے، ندھی دیا سنا، ریئلائز کرنا، میڈیٹیشن سے ریئلائز کرنا، اسی کو ہم ندھی دیا سنا کہتے ہیں. یہ تیسرا میتھڈ تھا ٹیچنگس کا. اب ہم دیکھتے ہیں کیریکٹرسٹکس آف ویدک ایجوکیشن. ویدک ایجوکیشن کی کیریکٹرسٹکس کیا ہے؟ دا مین aim of Vedic education was to attain salvation through the study of Vedas. ویداز پڑھ کے ایک اسٹوڈنٹ کو یا ویدا پڑھنے والے کو، ٹیچر کو نجات ملے. یہی ایم تھا ویداز کی اسٹڈی کرنا. The student and teacher follows the principle of simple living but high thinking. چاہے ہم ٹیچر کی بات کریں یا اسٹوڈنٹ کی بات کریں، وہ سادہ لائف گزارتے تھے، میٹیریلسٹ نہیں ہوا کرتے تھے. ہم نے برہمچاریہ پڑھا، یعنی یہ سمپل لائف گزارتے تھے. ان کو دنیا کی گریڈ نہیں ہوا کرتی تھی. یہ میٹیریلسٹ نہیں تھے. ان کو دنیا کی تمنا نہیں تھی، کسی چیز کی خواہش نہیں ہوا کرتی تھی. اسی لیے ان کے بال بھی پہلے ہی کاٹ دیے جاتے تھے. The students and teacher follow the
प्रिंसिपल ऑफ सिंपल लिविंग बट हाई थिंकिंग, बट जो थिंकिंग सोचने का पावर जो इनके पास था ये बहुत ही हाई था इनके पास। Religion plays a vital role in the Vedic education. Every student needs to study the course of religion. Thus, Vedic education gives importance to the religion. जब हम वैदिक एजुकेशन की बात करते तो वहाँ पर वेदा जो ये हिंदुइज्म की बुक्स है, यहाँ पर रिलीजन पर फोकस किया गया है, रिलीजन को एक इम्पोर्टेंस दी गई है। ये वेदास पढ़ के हमने बोला कि ये ट्रांसमिट हुआ करती थी एक बंदे से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक। इसका मतलब है कि ये रिलीजन भी स्प्रेड किया करते थे। The students spread most of their time in self-study, thinking and मेडिटेशन। जो ये स्टूडेंट्स हुआ करते थे ये ज़्यादातर टाइम सेल्फ स्टडी पर देते थे, यानी खुद से ज़्यादा पढ़ते थे। थिंकिंग सोचने पर ध्यान देते थे सोचते थे, हमेशा ये सोचते रहते थे। और मेडिटेशन किसी चीज़ पर फोकस रखकर कुछ सीख जाना, ये भी ये करते थे। Admission was based on good behavior and education was free for everyone. जो ये एडमिशन दिया जाता था, बच्चों को जो एडमिशन दिया जाता था एक ब्रह्मचारी बनने के लिए, एक स्टूडेंट बनने के लिए जो उसे एडमिशन दिया जाता था, पहले उसका बिहेवियर चेक किया जाता था और जो है एजुकेशन दिया जाता था, इसके लिए कोई पैसा नहीं लिया जाता था, यानी ये फ्री ऑफ कॉस्ट था। Students had great respect and devotions for their teachers. Students बहुत ही ज़्यादा रेस्पेक्ट किया करते थे अपने टीचर्स का, अपने गुरुज का ये बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट, अपने टीचर्स का रेस्पेक्ट किया करते थे। और टीचर्स भी शफकत से पेश आते थे, मोहब्बत से पेश आते थे स्टूडेंट के साथ। प्रैक्टिकल नॉलेज वी आर गिवन टू स्टूडेंट्स को ज़्यादातर थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं दी जाती थी, उसके बजाय स्टूडेंट को प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती थी। द टीचर गिव्स इम्पोर्टेंस टू द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट। जब हम स्टूडेंट की बात करते हैं तो टीचर उस पर ऑल राउंड डेवलपमेंट चाहता था, यानी हर किसी काम में स्टूडेंट डेवलप्ड हो, स्टूडेंट की तरक्की हो। टीचर का यही एम होता था कि बच्चे में ऑल राउंड डेवलपमेंट आ जाए। Women were given a high place in society also. Attention was given to their education. जो वुमेन्स हुआ करती थी, वुमेन्स को भी सोसाइटी में एक रेस्पेक्ट की जाती थी, इज्जत दिया जाता था वुमेन्स को। उनके एजुकेशन पर ध्यान दिया जाता था। ये था हमारा वैदिक एजुकेशन सिस्टम। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।